إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم مکرم حاضرین مجلس، بزرگوں، دوستوں، اسلامی بھائیوں، عزیز طلبہ، اللہ کے فضل و کرم سے امام ابن ابی حاتم الرازی رحمہ اللہ کی عقیدے کے موضوع پر لکھی گئی ایک مایہ ناز کتاب جو عقیدۃ الرازیین کے نام سے معروف و مشہور ہے اور جسے بعض علماء نے اصل السنہ و اعتقاد الدین کا نام دیا ہے، اس کے چھٹے درس کے لیے آج ہم یہاں حاضر ہیں۔ اس سے پہلے گزشتہ درس میں الایمان بالیوم الآخر کے تعلق سے عذاب قبر کی بحث چل رہی تھی اور اس میں ہم نے تفصیل کے ساتھ پڑھا تھا کہ عذاب قبر برحق ہے۔ انشاءاللہ آج کے درس میں اس کے بعد سے پڑھنا شروع کریں گے اور جہاں تک اس مختصر وقت میں ممکن ہو سکے اس کی شرح کی کوشش کی جائے گی۔ ایک ایک جملہ کر کے پڑھیں اور پھر اس کی انشاءاللہ شرح پیش کی جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غفر اللہ لنا ولشیخنا ولوالدینا وللمسلمین۔ قال المؤلف رحمہ اللہ رحمة واسعة ومنکر ونکیر حق۔ بارک اللہ فیکم۔ امام ابن ابی حاتم الرازی رحمہ اللہ عذاب قبر کا تذکرہ کرنے کے بعد بیان کرتے ہیں کہ منکر و نکیر یہ بھی برحق ہیں۔ منکر و نکیر کا اقرار کرنا اہل سنت و جماعت کے اہم اصول میں سے ہے۔ اہل سنت و جماعت اس کا انکار نہیں کرتے۔ اس کا بھی تعلق غیب کے ساتھ ہے۔ یہاں پر مصنف کس سیاق میں اس عقیدے کو بیان کر رہے ہیں؟ الایمان بالیوم الآخر کے سیاق میں۔ اس سے پہلے والا جملہ کیا ہے؟ وعذاب القبر حق، اور اس کے بعد والا جملہ کیا ہے؟ والکرام الکاتبون حق والبعث بعد الموت حق۔ تو عذاب القبر کا تذکرہ اس سے پہلے والے جملے میں اور اس کے بعد والے جملے میں بعث بعد الموت کا تذکرہ، یہ پورا سیاق کس بات کی دلیل ہے؟ کہ یہ الایمان بالیوم الآخر کے تعلق سے یہاں پر تذکرہ ہو رہا ہے۔ لیکن اگر غور سے دیکھا جائے تو اس میں الایمان بالملائکہ کی بحث بھی داخل ہو گئی ہے۔ تو جس طرح عذاب قبر کے تعلق سے ہمیں عقیدہ رکھنا ہے کہ یہ برحق ہے، قیامت کے دن کے تعلق سے عقیدہ رکھنا ہے کہ یہ برحق ہے، اسی طرح فرشتوں کے بارے میں بھی ہمیں ایمان لانا ضروری ہے کہ اس تعلق سے کتاب و سنت کے اندر جو بھی اللہ رب العالمین نے یا اس کے رسول نے ہمیں خبر دی ہے وہ برحق ہے اور اس کے متعلق ہمارا ایمان ہونا ضروری ہے۔ چنانچہ
چنانچہ منکر و نکیر کے تعلق سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے اندر تفصیل وارد ہوئی ہے کہ جب ایک مردے کو دفن کیا جاتا ہے تو چاہے وہ مسلم ہو یا کافر ہو، دو فرشتے اس کے پاس آتے ہیں اور پھر اسے بیٹھاتے ہیں اور سوال و جواب کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ اس سے سوال کرتے ہیں من ربک وما دینک ومن نبیک، تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کیا ہے، تمہارے نبی کون ہے۔ تو یہ سوال و جواب کرنے والے یہ دو فرشتے، ان کا نام کیا ہے؟ منکر اور نکیر۔ اکثر و بیشتر احادیث کے اندر اس واقعے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بیان کیا ہے تو اکثر و بیشتر احادیث کے اندر منکر و نکیر کا لفظ نہیں آیا۔ اکثر و بیشتر احادیث کے اندر ملکان کا لفظ آیا ہوا ہے۔ اکثر و بیشتر احادیث کے اندر یہ دو فرشتے آتے ہیں، دو فرشتے آتے ہیں، صرف یہ عموم کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، نام کی تخصیص کے ساتھ کہ ان کا نام منکر و نکیر ہے۔ اکثر و بیشتر احادیث میں ایسا نہیں آیا ہے۔ چنانچہ صحیح بخاری کے اندر انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان العبد اذا وضع في قبره وتولى عنه اصحابه وانه لا يسمع قرع نعالهم اتاه ملکان، یہ پھر اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں فیقعدانہ، اور پھر وہ دونوں اس مردے کو بیٹھاتے ہیں۔ تو صحیح بخاری کی اس روایت میں فرشتوں کا نام مذکور نہیں ہے، بلکہ ملکان کا لفظ اللہ کے رسول نے استعمال کیا کہ دو فرشتے آتے ہیں۔ ان دو فرشتوں کا نام حسن سند سے امام ترمذی نے اپنی جامع کے اندر بیان کیا ہے۔ چنانچہ جامع ترمذی کے اندر ان دو فرشتوں کا نام وارد ہے کہ یہ منکر اور نکیر ہیں۔ چونکہ یہ سند حسن درجے کی ہے، اس لیے ہمیں یہ ایمان رکھنا ضروری ہے کہ ان دو فرشتوں کا نام کیا ہے؟ منکر و نکیر ہے۔ منکر و نکیر کا یہی ضبط معروف ہے، منکر کاف کے فتحے کے ساتھ، منکر کاف کے فتحے کے ساتھ۔ البتہ بعض علماء نے اسے منکر پڑھا ہے کاف کے کسرے کے ساتھ، جیسے کہ شیخ بکر بن عبداللہ ابو زید رحمہ اللہ نے اسے منکر پڑھا ہے۔ اسی طرح تاج العروس کے اندر کہا ہے کہ یہ محسن کے وزن پر ہے۔ محسن میں عین کلمہ کیا ہے، اس پر کسرہ ہے۔ محسن کے وزن پر کیا ہوگا، منکر یا منکر ہوگا، منکر۔ تو اس طرح بعض علماء نے اسے منکر پڑھا ہے، یہاں تک کہ شیخ بکر بن عبداللہ ابو زید رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ اکثر و بیشتر لوگوں کے یہاں یہ منکر معروف ہے، جو کہ حقیقت کے خلاف ہے، یہ اصل میں منکر ہے۔ لیکن راجح یہی معلوم ہوتا ہے کہ یہ منکر ہی ہے، منکر نہیں ہے۔ راجح یہی معلوم ہوتا ہے کہ یہ منکر ہے، منکر نہیں ہے، بلکہ امام سیوطی رحمہ اللہ نے اس بارے میں اتفاق نقل کیا علماء کا کہ یہ کاف کے فتحے کے ساتھ منکر ہے، کاف کے کسرے کے ساتھ منکر نہیں۔ چنانچہ فرماتے ہیں وَضَبْطُ مُنْكَرٍ بِفَتْحِ كَافِ، وَضَبْطُ مُنْكَرٍ بِفَتْحِ كَافِ فَلَسْتُ أَدْرِي فِيهِ مِنْ خِلَافِ، وَضَبْطُ مُنْكَرٍ بِفَتْحِ كَافِ فَلَسْتُ أَدْرِي فِيهِ مِنْ خِلَافِ، کہ لفظ منکر کا صحیح ضبط کاف کے فتحے کے ساتھ ہے، اور اس مسئلے میں کسی اختلاف کا مجھے کوئی علم نہیں ہے۔ یعنی انہوں نے کیا کیا، اتفاق نقل کیا ہے کہ اس کا صحیح ضبط منکر ہے۔ اسی طرح ابن حجر الہیثمی رحمہ اللہ نے، یہ حافظ ابن حجر نہیں ہے، ایک دوسرے عالم ہیں ابن حجر الہیثمی، تو الفتاوی الحدیثیہ کے اندر
اس مسئلے کے تعلق سے فرماتے ہیں بفتح الکاف اتفاقا، بفتح الکاف اتفاقا، کہ بالاتفاق یہ کاف کے فتحے کے ساتھ ہے، کسرے کے ساتھ نہیں ہے. لیکن جیسے کہ ابھی ذکر کیا گیا کہ بعض علماء نے کسرے کے ساتھ بھی پڑھا ہے، تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں اختلاف اگر ذکر بھی کیا جائے تو بہت ہی شاذ و نادر اختلاف ہے. اکثر علماء کا یہی معقول رہا ہے کہ اسے کاف کے فتحے کے ساتھ پڑھتے ہیں، منکر نہیں. بعض علماء نے ان دو فرشتوں کا نام منکر و نکیر کے علاوہ دوسرا بھی بیان کیا ہے. چنانچہ علماء شافعیہ میں سے ایک عالم دین ہے ابن یونس کے نام سے معروف ہے، یہ فرماتے ہیں کہ ان دو فرشتوں کا نام مبشر اور بشیر ہے، منکر و نکیر نہیں بلکہ کیا ہے؟ مبشر و بشیر. لیکن اس نام کے لیے کوئی دلیل ہمیں نہیں ملتی، اس نام کے لیے ہمیں کوئی دلیل نہیں ملتی، لہذا بلا دلیل اس قول کو قبول کرنا ممکن نہیں ہے. حقیقت میں منکر و نکیر یہ جو نام ہے اس کا انکار معتزلہ کے علاوہ کسی نے نہیں کیا، اہل سنت میں سے کسی نے انکار نہیں کیا اس کا. اور اس سے پہلے کہا گیا ہے کہ معتزلہ بالعموم عذاب قبر کا ہی انکار کرتے ہیں، وہ اس چیز کو ثابت ہی نہیں مانتے. تو ظاہر سی بات ہے کہ ان کے یہاں اس کا تصور نہیں ہے. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ امام اہل السنہ فرماتے ہیں، ان کا قول ہے وَنُؤْمِنُ بِعَذَابِ الْقَبْرِ وَبِمُنْكَرٍ وَنَكِيرٍ. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں نُؤْمِنُ بِعَذَابِ الْقَبْرِ وَبِمُنْكَرٍ وَنَكِيرٍ، کہ ہم عذاب قبر پر بھی ایمان لاتے ہیں اور منکر و نکیر پر بھی ایمان لاتے ہیں. تو یہی سلف کا عقیدہ رہا ہے، یہی سلف کا عقیدہ رہا ہے کہ وہ منکر و نکیر پر ایمان رکھتے ہیں. چنانچہ یہاں پر امام ابن ابی حاتم الرازی رحمہ اللہ اپنے والد محترم ابو حاتم الرازی اور ابو زرعہ الرازی رحمہ اللہ سے نقل کرتے ہیں کہ اس زمانے کے تمام علماء کا یہ عقیدہ تھا کہ وہ منکر و نکیر کو برحق سمجھتے ہیں اور اسی کے مطابق اپنا عقیدہ رکھتے ہیں. آگے بڑھیں. والکرام الکاتبون حق، والکرام کرام بکسر الکاف، والکرام الکاتبون حق. آگے مصنف فرماتے ہیں کہ کرام کاتبین یہ بھی برحق ہے. الکرام الکاتبون ان پر ایمان لانا بھی برحق ہے اور واجب ہے. اس کا تذکرہ اور اس کا تعلق الایمان بالبعث بعد الموت سے ہے. پھر یہاں پر الایمان بالبعث بعد الموت کے سیاق میں مصنف نے اسے کیوں ذکر کیا بتائیں. چنانچہ یہ کرامن کاتبین جو کچھ لکھتے ہیں قیامت کے دن پیش کیا جائے گا، دکھایا جائے گا. تو یہ ہے تعلق الایمان بالبعث بعد الموت سے، واضح تعلق. اس وجہ سے مصنف نے اسے الایمان بالبعث بعد الموت کے سیاق میں ذکر کیا ہے کہ یہ کرامن کاتبین جو کچھ لکھتے ہیں یہ ہمیں اللہ رب العالمین کے سامنے جب پیشی ہوگی تو یہ سب کچھ نظر آ جائے گا. جو کچھ ہم اس دنیا میں عمل کرتے ہیں کرامن کاتبین نوٹ کرتے رہتے ہیں. تو اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ یہ بھی برحق ہے، کیونکہ اس کا تذکرہ خود اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر کیا ہے. چنانچہ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے سورۃ الانفطار کے اندر کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون. یہ کرامن کاتبین جو کچھ تم عمل کرتے ہو اسے جانتے ہیں. تو ان کا کام کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے ان کی دو صفت بیان کی. پہلی صفت کرام کی کہ یہ فرشتے بڑے معزز ہیں،
بڑے مکرم ہیں. اور کرام کے اندر دو معنی کی نفی موجود ہے. ایک ہے کہ ان کے اندر برائی نہیں پائی جاتی، اور دوسری ان کے ہاں ظلم و ستم نہیں ہے. یہ کسی بندے پر ظلم کرتے ہوئے کوئی ایسی چیز نوٹ نہیں کرتے جو اس نے کیا ہی نہیں ہے. چنانچہ قیامت کے دن ایک ایسے شخص کو لایا جائے گا جسے لگے گا کہ میں نے زندگی میں کوئی نیکی نہیں کی ہے، میں نے صرف زندگی پر گناہ ہی کیا ہے. اللہ رب العالمین اس کے سامنے گناہوں کے 99 رجسٹر پھیلا دے گا، اور ایک ایک رجسٹر کی حالت یہ ہوگی کہ جہاں تک نگاہ جائے وہ ایک رجسٹر نظر آئے گا. اللہ رب العالمین اس بندے سے پوچھے گا کہ کیا کرامن کاتبین نے، جو بندوں کے اعمال لکھنے والے فرشتے تھے، انہوں نے کیا تمہارے اوپر کوئی ظلم کر دیا؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ تم نے کوئی گناہ نہیں کیا اور تمہارے رجسٹر میں اسے درج کر دیا ہے؟ تو بندہ کیا کہے گا کہ اللہ رب العالمین ایسی بات نہیں ہے، انہوں نے کوئی ظلم نہیں کیا ہے. تو یہ فرشتے جو بندوں کے اعمال درج کرتے رہتے ہیں، یہ ذرہ برابر کسی بندے پر ظلم نہیں کرتے. چنانچہ اللہ رب العالمین نے انہیں کس نام سے موصوف کیا ہے؟ کرام کے نام سے. اور کرام یہ ظلم کے اپوزٹ ہے، برعکس ہے. اگر کوئی ظالم ہو تو اسے کرام نہیں کہا جاتا. اور دوسری صفت اللہ نے کیا بیان کی؟ کاتبین کی، کہ یہ لکھتے رہتے ہیں. جو کچھ بندے عمل کرتے ہیں ان اعمال کو یہ لکھتے رہتے ہیں. کیا انہیں غیب کا علم ہے؟ غیب کا علم کس کے پاس ہے؟ اللہ رب العالمین کے پاس ہے. وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ. بہت سارے اعمال انسان دل میں اس کی نیت کرتا ہے یا نہیں، جن کا تعلق دل سے ہے. امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے الاصول الثلاثہ کے اندر دل سے تعلق رکھنے والے 14 اعمال کا تذکرہ کیا ہے. تو دل کے ساتھ بہت سارے اعمال کا تعلق ہے. جب تک اعضاء و جوارح سے بندہ عمل نہ کر لے، جب تک اس کا تعلق دل سے ہے، کیا کسی کو پتہ چل سکتا ہے؟ انہ علیم بذات الصدور. اللہ رب العالمین نے اپنے بارے میں فرمایا کہ اللہ رب العالمین دلوں کے حالات کو بھی جانتا ہے. اگر کسی انسان کے دل میں کوئی بات کھٹکتی ہے تو اللہ رب العالمین اسے بھی جانتا ہے. الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر. جس اللہ رب العالمین نے ہمیں پیدا کیا ہے، کیا ہمارے بارے میں نہیں جانے گا؟ ظاہر سی بات ہے کہ اللہ رب العالمین کو ہر چیز کا علم ہے. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عالم الغیب نہیں. تو یہ فرشتے جو آپ دل میں سوچتے ہیں، چاہے اچھا ہو یا برا ہو، یا دل کے جو اعمال ہیں، مومن بندوں سے محبت کرنا، اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنا، اللہ کے لیے دوستی، اللہ کے لیے دشمنی، ان سب کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ دل کے ساتھ ہے. کسی دوسرے کو پتہ چل سکتا ہے؟ ان فرشتوں کو پتہ چلتا ہے نہیں چلتا ہے؟ بتائیں. ان فرشتوں کو جو بندوں کے اعمال لکھتے رہتے ہیں، یہ دل کے اندر کی جو باتیں ہیں ان کو پتہ چلتا ہے نہیں چلتا؟ ان چیزوں کو وہ نوٹ کرتے ہیں نہیں کرتے؟ لکھتے نہیں لکھتے؟ کیا خیال ہے؟ کرتے ہیں. جی آپ لوگ فرمائیں. نہیں کرتے. اہل سنت کے درمیان اختلاف ہو گیا. تو سوچیں کہ عقیدے کے یہ مسائل ہیں، اور طلبہ علم کی اگر یہ حالت ہو تو عوام کے بارے میں ہم کیا خیال کرتے ہیں؟ انہیں ان مسائل کی جانکاری ہوگی؟ حالانکہ ان مسائل کو بیان کرنا اور ان کے تعلق سے علم رکھنا یہ بنیادی ضرورت ہے یا نہیں؟ دوسرے بہت سارے علوم سے پہلے ان علوم کو ضبط کرنے کی ضرورت ہے. اس بارے میں اہل سنت کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں ہے. گرچہ آپ لوگ اختلاف کریں اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا. شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ سے پوچھا گیا مجموع الفتاوی کے اندر 4تھی جلد میں اور 5ویں جلد میں شیخ الاسلام نے اس تعلق سے بحث کی ہے کہ جو بندے دل میں سوچتے ہیں چاہے اچھائی ہو یا برائی ہو، اس تعلق سے بھی ان فرشتوں کو جاننا
جانکاری ہوتی ہے، اور اللہ رب العالمین انہیں خبر کرتا ہے، اللہ رب العالمین انہیں خبر کرتا ہے۔ اس لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی بندہ دل میں برا سوچے اور اس کے تعلق سے فرشتے غلط لکھ دے، یا نیکی کے بارے میں سوچے اور گناہ لکھ دے، یہ ممکن نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العالمین فرشتوں کو خبر کرتا ہے، اور جو کچھ بندے نے، چاہے اس کا تعلق اعضاء و جوارح سے ہو، چاہے اس کا تعلق دل سے ہو، سب کچھ فرشتے نوٹ کرتے رہتے ہیں، سب کچھ فرشتے نوٹ کرتے رہتے ہیں۔ فرشتوں کے لیے مشکل ہے جاننا۔ شیطان کے بارے میں اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ ان الشیطان یجری من الانسان مجرى الدم، کہ شیطان انسان کے خون کے رگوں کے اندر دوڑتے رہتا ہے۔ جب شیطان کے پاس یہ طاقت ہو سکتی ہے تو فرشتوں کے پاس طاقت نہیں ہو سکتی، اس سے زیادہ طاقت ہو سکتی ہے، تو یہ کوئی بعید نہیں ہے۔ چنانچہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے امام سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ، جو کہ دوسری صدی ہجری کے عالم دین ہیں، کب وفات ہوئی ہے؟ سن 198 میں، دوسری صدی ہجری کے، ان کا اثر نقل کیا جواب دیتے ہوئے کہ امام سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں جب بندہ کوئی نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو فرشتے اس کی خوشبو سونگھتے ہیں، اور جب کوئی برائی کا ارادہ کرتا ہے تو فرشتے اس کی بدبو سونگھتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرشتوں کو یہ طاقت دی ہے کہ وہ اس کی خوشبو اور بدبو کو سونگھتے ہیں۔ اس لیے صحیح قول اور قولا واحدا ایک ہی قول یہی ہے کہ فرشتے دل کے اعمال کو بھی لکھتے ہیں، جس طرح اعضاء و جوارح کے اعمال کو لکھتے ہیں۔ شیخ ابن باز رحمہ اللہ سے سوال کیا گیا اس عمل کے تعلق سے، اس مسئلے کے تعلق سے، انہوں نے برجستہ جواب دیا کہ سب کچھ نوٹ کرتے رہتے ہیں فرشتے، کچھ بھی نہیں چھوڑتے۔ تو یہی اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے فرشتوں کو یہ طاقت دی ہے کہ لوح محفوظ کے اندر بندوں کے ہر اعمال لکھے ہوئے ہیں، جو کچھ بندہ کرنے والا ہے۔ اللہ رب العالمین نے زمین و آسمان کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے سب کچھ لوح محفوظ کے اندر لکھ دیا ہے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے ھذا کتابنا ینطق علیکم بالحق انا کنا نستنسخ ما کنتم تعملون، انا کنا نستنسخ ما کنتم تعملون، جو کچھ تم عمل کرتے تھے ہم ان تمام اعمال کو اصل کاپی سے نسخ کر رہے تھے، کاپی کر رہے تھے، نقل کر رہے تھے۔ استنساخ کہتے ہیں کوئی اصل کاپی ہو اس سے کوئی نقل کرے، اس کو کیا کہتے ہیں عربی میں؟ استنساخ کہتے ہیں، نسخ کہتے ہیں۔ نسخ لفظ جانتے ہیں نا، کمپیوٹر کی اصطلاح ہے، کاپی پیسٹ کرنا، تو یہ ہے نسخ، اس کا معنی۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا فرشتوں کے بارے میں؟ اِنَّا كُنَّا نَسْتَنْسِخُ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، تو وہاں سے اگر فرشتے نوٹ کریں تو غلطی کا امکان ہے؟ اللہ رب العالمین نے زمین و آسمان کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے لوح محفوظ کے اندر سب کچھ لکھ دیا ہے، اس لیے غلطی کا کوئی امکان نہیں ہے۔ اسی کو اللہ رب العالمین نے سورہ قاف کے اندر بیان کیا ہے، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ۔ تو یہ کس کے بارے میں ہے؟ یہ پورا سیاق کس کے بارے میں ہے؟ انہی کرامن کاتبین کے بارے میں، انہی کرامن کاتبین کے بارے میں ہے کہ یہ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ، زبان سے کوئی بات نکلتی ہے تو یہ نوٹ کرتے رہتے ہیں۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، وَنَحْنُ سے کیا مراد ہے؟ جی پھر پڑھو آیت کو، کیا ہے شروع آیت؟ اس سے پہلے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ
ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد. سوال ہے کہ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اس میں نحن سے کیا مراد ہے؟ کون مراد ہے؟ اللہ رب العالمین مراد ہے، فرشتے مراد ہے. یہی پہ اختلاف ہو گیا. حقیقت میں اس آیت کی دو تفسیر کی گئی ہے. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اس کی دو تفسیر کی گئی ہے. پہلی تفسیر ہے کہ اس سے اللہ رب العالمین کا علم اور اس کی قدرت مراد ہے. اللہ رب العالمین کا علم اور اس کی قدرت مراد ہے. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ یعنی علم اللہ وقدرتہ، کہ اللہ رب العالمین کا علم اور اس کی قدرت تمہارے رگے جان سے بھی زیادہ قریب ہے. چنانچہ تفسیر رازی کے اندر، تفسیر ثعلبی کے اندر، تفسیر زمخشری کے اندر، تفسیر نصفی کے اندر آپ کو یہ تفسیر ملے گی. اور یہ تمام کے تمام تفسیریں کن کی تفسیریں ہیں؟ جی، ان تمام تفسیروں میں معتزلہ کا اثر ہے. یہ اہل سنت و جماعت کے عقیدے پر نہیں تھے. دوسری تفسیر اس کی یہ ہے کہ اس سے مراد فرشتے ہیں. اس سے مراد کیا ہے؟ فرشتے ہیں. اس سے مراد اللہ رب العالمین کا علم اور اس کی قدرت نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد کیا ہے؟ فرشتے ہیں. چنانچہ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ تفسیر ابن کثیر کے اندر فرماتے ہیں وَقَوْلُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ يعني ملائكته تعالى أقرب إلى الإنسان من حبل وريده إليه. سنا آپ نے سلفی تفسیر حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ، علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے شاگرد رشید. اگر کہا جائے کہ تفسیر بالمأثور میں سب سے مہذب تفسیر کون سی ہے تو تفسیر ابن کثیر علی الاطلاق. حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ اس آیت کی تفسیر میں کیا فرماتے ہیں؟ قوله تعالی وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ یعنی ملائکته تعالی اقرب الى الانسان من حبل وریده الیہ. یعنی اس آیت سے مراد اللہ رب العالمین کے فرشتے ہیں جو انسان کے شہے رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں. شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے مجموع الفتاوی کی 5ویں اور 6ٹھی جلد میں، اسی طرح شرح حدیث النزول کے اندر اس مسئلے کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے اور زبردست طریقے سے ان لوگوں کے مذہب پر رد کیا ہے جو کہتے ہیں کہ اس سے مراد فرشتے نہیں ہیں، جو کہتے ہیں کہ اس سے مراد اللہ رب العالمین ہے، اس کا علم اس کی قدرت مراد ہے. شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے زبردست طریقے سے ان پر رد کیا ہے اور متعدد دلائل سے کہ یہ مذہب صحیح نہیں ہے، آیت کی یہ تفسیر صحیح نہیں ہے. اسی طرح ان کے شاگرد رشید امام ابن قیم رحمہ اللہ نے جیسے کہ موصلی نے مختصر الصواعق المرسلہ کے اندر ذکر کیا ہے. اگر اس مسئلے کو پڑھنا چاہیں تو مختصر الصواعق المرسلہ پڑھ لیں موصلی رحمہ اللہ کی، جو کہ امام ابن قیم رحمہ اللہ کی الصواعق المرسلہ کا کیا ہے؟ اختصار ہے. تو اس کے اندر پڑھیں، دلائل کا انبار لگا دیا انہوں نے، بہت ہی نفیس بحث کی ہے اور ثابت کیا ہے کہ یہاں پر اس آیت میں وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ سے مراد کیا ہے؟ فرشتے ہیں. اللہ رب العالمین کا علم یا اس کی قدرت مراد نہیں ہے. یہ سلف کے ہم معروف رہا ہے اور بہت سارے طلبہ علم کو آپ پائیں گے کہ اس سے واقف نہیں ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ہم سلف کی تفسیر کی طرف رجوع نہیں کرتے، لوگوں کی سنی سنائی باتوں پر اعتماد کر لیتے ہیں. اس لیے ضرورت ہے کہ سلف کی تفسیر کی طرف رجوع کیا کریں، خصوصاً جو عقائد کے مسئلے میں متفق علیہ علماء ہیں، جن کے عقیدے میں کہیں کوئی لوچ نہیں ہے، بگاڑ نہیں ہے، جیسے کہ شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ ہے، علامہ ابن قیم رحمہ اللہ ہے، حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ ہے.
ان علماء کی طرف رجوع کریں اس طرح کے مسائل کے لیے. استاد محترم شیخ ابراہیم بن عامر الروحیلی حفظہ اللہ نے جب ہمیں یہ مسئلہ پڑھا ہے تو تفصیل کے ساتھ ان تمام دلائل کا رد کیا اور دلائل سے ثابت کیا کہ اس سے مراد فرشتے ہی ہیں. پورا سیاق کسی پر دلالت کرتا ہے. اذ یتلقى المتلقی عن الیمین وعن الشمال قعید. کیا اس بارے میں کوئی شبہ ہے کہ اس سے مراد فرشتے ہیں؟ اذ یتلقى المتلقیان عن الیمین وعن الشمال قعید کہ دو تلقی کرنے والے تلقی کرتے ہیں، ایک دائیں اور ایک بائیں بیٹھا ہوا ہے. تو کیا اس سے مراد فرشتوں کے علاوہ کوئی ہو سکتا ہے؟ اب لفظ اذ کا تعلق کس سے ہے؟ اذ یتلقى المتلقیان اللہ تعالی نے کہا نا، اس کا تعلق کس سے ہے؟ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ سے ہے. اس کا تعلق آگے کے جملے سے ہے. لفظ اذ کا تعلق آگے کے جملے سے، اور پورا سیاق اس بات کی دلالت کرتا ہے کہ اس سے مراد فرشتے ہیں، اس سے مراد اللہ رب العالمین نہیں ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ آیت کا شروع کا حصہ تو اللہ رب العالمین کے لیے ہے. شروع کا حصہ کیا ہے؟ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ. اس سے مراد کیا ہے؟ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ. اس سے مراد تو اللہ رب العالمین ہے نا. تو کہتے ہیں جب اس سے مراد اللہ رب العالمین ہے تو اس کے بعد والا حصہ بھی اللہ رب العالمین کے تعلق سے ہوگا. شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ اس کا جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ آیت بالکل ایک دوسری آیت کی طرح ہے جس میں اللہ رب العالمین نے کیا کہا؟ لا تحرک به لسانك لتعجل به ان علینا جمعه وقرآنہ. ان علینا جمعه وقرآنہ، علینا میں کون مراد ہے؟ اللہ رب العالمین. فإذا قرأناه فاتبع قرآنہ. فإذا قرأناه سے مراد کون ہے؟ جبریل علیہ السلام. دیکھیں پہلے اللہ رب العالمین نے اپنے تعلق سے ذکر کیا لا تحرک به لسانك لتعجل به ان علینا جمعه وقرآنہ. یہاں تک اللہ رب العالمین کے بارے میں، لیکن آگے کا حصہ اسی جمع کے صیغے کے ساتھ، جس طرح وَنَحْنُ أَقْرَبُ یہ جمع کے صیغے کے ساتھ آیا ہے، اسی طرح یہاں بھی فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ. تو یہاں پر بالاتفاق جبریل علیہ السلام کو متعلق ہے. یہ آیت جو ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ. اس کی تفسیر قرآن کی ایک دوسری آیت سے ہوتی ہے. قرآن کی ایک دوسری آیت سے ہوتی ہے جس میں اللہ رب العالمین نے کیا کہا ہے؟ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ. ایک اس بارے میں احتضار کے وقت، جان کنی کے وقت، موت کے وقت ایک انسان کی صفت کیا ہوتی ہے؟ اللہ رب العالمین نے اس منظر کو بیان کیا ہے اور کیا کہا؟ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ. اور یہ آیت بالاتفاق فرشتوں کے بارے میں، یہ آیت بالاتفاق فرشتوں کے بارے میں ہے. اسی طرح اگر دو آیتوں کو ملائیں اور اس کا خلاصہ نکالیں تو یہ آیت ایک دوسری آیت سے اس کا پورا معنی بالکل واضح ہو جاتا ہے. ام یحسبون انا لا نسمع سرهم ونجواهم بلا ورسلنا لديهم يكتبون. پہلا جملہ اللہ رب العالمین نے اپنے لیے کہا ام یحسبون انا لا نسمع سرهم ونجواهم. یہ اللہ رب العالمین نے اپنے بارے میں کہا. آگے کیا کہا؟ بلا ورسلنا لديهم يكتبون. یہ ہمارے فرشتے ان کے پاس بیٹھ کر لکھتے رہتے ہیں. تو خلاصہ کیا نکلا کہ کرامت کاتبین یہ ہر شخص کے ساتھ موجود ہے اور جو کچھ بندہ عمل کرتا ہے اسے نوٹ کرتے رہتے ہیں. آگے بڑھیں. والبعث من بعد الموت حق. والبعث من بعد الموت حق. اس کے بعد مصنف فرماتے ہیں کہ مرنے کے بعد ہمیں دوبارہ اٹھایا جائے گا، یہ برحق ہے. ایمان کے 6 ارکان ہیں، ان میں سے 5واں رکن کیا ہے؟ والبعث بعد الموت. یوم آخرت کا جو معاملہ ہے
تو اس میں عقیدے کے بہت سارے مسائل ہیں شامل. ان میں سے ایک مسئلہ کیا ہے؟ البعث بعد الموت. ان میں سے ایک مسئلہ ہے یہ. بہت سارے مسائل ہم پڑھ چکے ہیں اب تک اور بھی تفصیل وارد ہے کتاب و سنت کے اندر. ان مسائل میں سے جیسے عذاب قبر کے بارے میں ہم نے پڑھا، پرسرات کے بارے میں پڑھا، میزان کے بارے میں پڑھا، حوض کے بارے میں پڑھا، یہ قیامت کے مسائل ہیں نا. ان میں سے ایک مسئلہ کیا ہے؟ البعث بعد الموت کا، کہ مرنے کے بعد ہمیں دوبارہ اٹھایا جائے گا. لیکن ایمان کے ارکان کو جب اللہ کے رسول نے بیان کیا تو اس رکن کو بیان کرتے ہوئے خصوصی طور پر جس مسئلے کا تذکرہ کیا وہ یہی مسئلہ ہے البعث بعد الموت کا، کیونکہ یہ الایمان بالیوم الآخر میں سب سے بڑی چیز یہی ہے. اگر کوئی کسی پر ایمان نہ رکھے تو باقی چیزوں پر ایمان رکھے گا؟ اگر کسی کا اس پر ہی ایمان نہ ہو کہ ہمیں دوبارہ اٹھایا جائے گا تو وہ پرسرات کے بارے میں، میزان کے بارے میں، حوض کوثر کے بارے میں، جنت کے بارے میں، جہنم کے بارے میں، عذاب قبر کے بارے میں، ان چیزوں کے بارے میں ایمان رکھ سکتا ہے؟ ظاہر سی بات ہے کہ ان چیزوں کے بارے میں ایمان بدل چولا نہیں رکھے گا اگر اس کا ایمان ہی نہ ہو کہ ہمیں دوبارہ اٹھایا جائے گا. چنانچہ کفار کے علاوہ کسی نے اس کا انکار نہیں کیا. کفار ہی ہیں جو بعث بعد الموت کا انکار کرتے ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے خصوصی طور پر اس چیز کا تذکرہ کیا ہے قرآن کریم کے اندر کئی جگہوں پر، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کے ارکان کو بیان کرتے ہوئے اسی جز کو ہائی لائٹ کیا ہے اور اسی جز کے ساتھ اس ایمان کا نام موسوم کیا گیا ہے. پہلا رکن الایمان باللہ، دوسرا رکن الایمان بالملائکہ، اور جب قیامت کے باری آئی تو کیا کہا؟ الایمان بالبعث بعد الموت، کہ موت کے بعد دوبارہ اٹھایا جائے گا، اس پر ایمان آنا. چنانچہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر کفار کے متعلق بیان کیا ہے کہ وہ اس کا انکار کرتے ہیں، اس کا اقرار نہیں کرتے. کئی آیتوں میں اللہ رب العالمین نے کفار کے اس عقیدے کا بیان کیا ہے. مثلا سورہ قاف میں اللہ رب العالمین نے ان کا عقیدہ بیان کرتے ہوئے کیا کہا؟ اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ. جب ہم مر جائیں گے، مٹی بن جائیں گے، سڑ گل جائیں گے، اس کے بعد دوبارہ اٹھایا جائے گا، یہ تو بہت دور کی کوئی ہے، ایسا نہیں ہو سکتا، یہ بہت دور کی بات ہے. اسی طرح اللہ رب العالمین نے کہا ان کے بارے میں زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا. ان کفار کا گمان ہے کہ یہ دوبارہ اٹھائے نہیں جائیں گے. لفظ زعم جو ہے عربی زبان میں یہ ہمیشہ برے معنی کے لیے آتا ہے، یعنی برا گمان کسی کا ہو. آپ نہیں پائیں گے کہ لفظ زعم کا استعمال مدح کے سیاق میں آیا ہو. ہمیشہ اس کا استعمال کس سیاق میں ہوتا ہے عربی میں؟ زعم فاسد کے بارے میں، برے معنی میں، مذمت کے سیاق میں اس کا تذکرہ آتا ہے. تو اللہ رب العالمین نے کفار کا عقیدہ بیان کرتے ہوئے قرآن میں کیا کہا؟ زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا، کہ کفار کا گمان ہے دوبارہ ہمیں اٹھایا نہیں جائے گا. اللہ رب العالمین نے سختی کے ساتھ اس باطل عقیدے کا رد کرتے ہوئے کیا کہا؟ قل بلا وربی لتبعثن. تین تاکید. پہلے بلا کا قل بلا وربی، اور اس کے بعد قسم کھایا اللہ رب العالمین نے اپنی ذات کا، اور پھر آگے لام تاکید کے ساتھ لتبعثن. تین تاکید کے ساتھ اللہ نے کہا کہ یقیناً، اس میں ذرہ برابر بھی کوئی شک و شبہ نہیں ہے، تمہیں یقیناً اللہ رب العالمین کے پاس پیش کیا جائے گا، تم یقیناً اٹھائے جاؤ گے. اور جب اٹھائے جاؤ گے تو ایسا نہیں کہ صرف اٹھائے جاؤ گے، پھر اس کے بعد حساب و کتاب ہوگا. ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. اور یہ اللہ رب العالمین کے لیے کوئی مشکل کام بھی نہیں ہے. اللہ رب العالمین کے لیے یہ نہایت ہی آسان کام ہے. اسی طرح اللہ رب العالمین نے کفار کے اوپر رد کرتے ہوئے کیا کہا؟ ثم انکم بعد ذلك لمیتون ثم انکم یوم القیامة تبعثون، کہ قیامت کے دن تم پھر دوبارہ اٹھائے جاؤ گے. تو اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر بے شمار جگہوں پر اس عقیدے کو بیان کیا ہے اور کفار پر رد کیا ہے. بلکہ اگر کہا جائے کہ شاذ اور نادر بھی کوئی آپ کو ایسی سورہ قرآن میں مل جائے جس میں اس عقیدے کا تذکرہ نہ ہوا ہو. یہ اسلام کے بنیادی عقائد میں سے ہے
کہ یہ بندہ عقیدہ رکھے کہ ہمیں مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جائے گا، اللہ کے سامنے پیشی ہوگی، اپنے عمل کا حساب دینا ہوگا۔ اگر یہ ختم کر دیا جائے، اگر یہ ختم کر دیا اور کہا جائے کہ نہیں کوئی پیشی نہیں ہوگی، کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا، دوبارہ اٹھانے کا معاملہ نہیں ہے، اس دنیا میں جو کچھ جس نے کیا یہاں معاملہ جیسے وہ مر جاتا ہے یہی پورا ختم ہو جاتا ہے، تو کیا اگر حقیقت میں یہی معاملہ ہوتا تو یہ شریعت نازل کرنے کی کوئی ضرورت تھی؟ نیکی کرنے، برائیوں سے بچنے کی کوئی ضرورت تھی؟ ہر کوئی اپنی مرضی کے مطابق جیسے چاہتا کرتا۔ یہ عقل بھی اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ کوئی ایسا سسٹم ہونا چاہیے کہ جو کچھ ہم اس دنیا میں کمائیں ہمیں اس کا اجر ملے، ورنہ ایک بندہ زندگی بھر اللہ کی عبادت کرے اور اسے کچھ نہ ملے تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کے لیے خسارہ۔ عقل اس بات کو قبول نہیں کر سکتی اگر کسی کے پاس عقل سلیم ہو کہ کوئی شخص زندگی بھر اچھا عمل کرتا رہے اور موت کے ساتھ یہ پورا سسٹم ختم ہو جائے، اس کے بعد اس کے لیے کچھ نہ ہو۔ اسی طرح کوئی زندگی بھر دوسروں پر ظلم و ستم کرتا رہے طاقت کے بلبوتے اور مرنے کے ساتھ اس کا معاملہ اس کی فائل کلوز ہو جائے، اس کے ساتھ اور آگے کچھ نہ ہو، یہ عقل قبول نہیں کر سکتی اگر کسی کے پاس عقل سلیم ہو۔ یہ پوری دنیا میں آپ کہیں پہ چلے جائیں، ہر جگہ پر ایک عدالت ہے، کورٹ ہے، کچہری ہے، پورا سسٹم ہے یا نہیں ہے؟ چاہے وہ کفار کا ملک ہو چاہے مسلمانوں کا ہو، یہ انہوں نے سسٹم کیوں کیا اور اس میں لاکھوں کروڑوں روزانہ خرچ کرتے ہیں، کس لیے؟ تاکہ ظالم کو سزا دی جائے اور مظلوم کو اس کا حق دیا جائے، اس لیے نہ یہ سسٹم لوگوں نے بنایا ہوا ہے۔ تو جب یہ عقل فیصلہ کرتی ہے، تقاضا کرتی ہے کہ ظالم کو سزا ملنی چاہیے، ہم دیکھتے ہیں اپنی آنکھوں سے کہ کتنے ظالمین زندگی پر ظلم کرتے رہتے ہیں اور اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، انہیں سزا نہیں ملتی ہے، آخری سانس تک کوئی سزا نہیں ملی، تو اس کو کہاں سزا ملی؟ تو جب آپ نے یہ سسٹم بنایا تھا، اتنا خرچ کیا تھا، تو آپ کا سسٹم تو فیل ہو گیا۔ آپ نے یہ سسٹم کیوں بنایا تھا کہ ظالم کو سزا دی جائے، مظلوم کو اس کا حق دیا جائے؟ آپ نے یا تو کوشش ہی نہیں کی یا کوشش بھی کی تو کامیاب نہیں ہو سکے۔ ظالم زندگی پر ظلم کرتا رہا اور اس دنیا سے آن بان شان کے ساتھ رخصت ہو گیا، تو کیا اس کے ساتھ یہ فائل کلوز ہو جائے، اس کے ساتھ کوئی اور آگے معاملہ نہ ہو؟ یہ عقل قبول نہیں کر سکتی۔ حقیقت میں اگر کہیں کوئی ظالم بادشاہ نہ ہو، بہت ہی عادل ہو، جج بھی بہت عادل ہو، انصاف بھی کرے، تو کتنا انصاف کر سکتا ہے؟ اتنا ہی کر سکتا ہے جتنا اس کے پاس پاور ہے، طاقت ہے۔ پاور سے زیادہ، طاقت سے زیادہ وہ انصاف کر سکتا ہے۔ ایک عدالت میں ایک کیس لایا گیا کہ ایک شخص نے ایک شخص کا ناحق قتل کر دیا ہے، خون کر دیا ہے۔ اگر انصاف پسند جج رہا تو کیا کہے گا کہ اس کو بھی قصاص کے طور پر قتل کر دیا جائے، ٹھیک ہے۔ ایک دوسرا کیس لایا گیا جس میں ایک شخص نے 10 لوگوں کو ناحق قتل کیا ہے، کیا دونوں کا جرم برابر ہے؟ آسمان و زمین کا فرق ہے دونوں کے جرم میں۔ اب یہ جج انصاف کرنا بھی چاہے تو کیا 10 بار اسے قتل کر سکتا ہے؟ ایک بار قتل کیا، پھر اسے زندہ کرے، پھر دوسرے شخص کے بدلے دوبارہ قتل کرے، پھر اسے زندہ کرے، پھر تیسرے شخص کے بدلے تیسری بار قتل کرے، ممکن ہے اس کے لیے؟ انسان کے پاس یہ پاور ہی نہیں ہے۔ اگر کرنا بھی چاہے تو اس حد تک وہ انصاف کر سکتا ہے جتنا اس کے پاس پاور ہے، اس سے زیادہ اس کے پاس طاقت ہی نہیں کہ وہ انصاف کر سکے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے پاس یہ پاور ہے نہیں، تو عقل اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ ایک عدالت ایسی ہونی چاہیے جس میں ہر شخص کو اپنے کیے ہوئے عمل کا پورا بدلہ ملے۔ اور اللہ رب العالمین نے کسی کا وعدہ کیا ہے کہ اللہ کے پاس ایک ایسی عدالت قائم ہوگی جس میں ذرے کے برابر بھی اگر کسی نے نیک کام کیا ہوگا اسے بھی دیکھے گا، ذرے کے برابر اگر برا کیا ہوگا اسے بھی دیکھے گا، پورا انسان کو بدلہ دیا جائے گا۔ کل نفس ذائقۃ الموت وانما، کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ توفون اجورکم، توفون، پورا بدلہ دیا جائے گا، ذرہ برابر بھی کسی کے ساتھ ظلم نہیں ہوگا۔ تو یہ عقل بھی اس بات کا تقاضا کرتا ہے، اگر ایسا نہ ہوتا تو یہ عبث ہوتا، یہ شریعت نازل کرنا اور انبیاء کرام کو بھیجنا یہ عبث ہی ہوتا نا، اور اللہ رب العالمین کوئی عبث کام نہیں کرتے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ اللہ رب العالمین افحسبتم انما خلقناکم عبثا، افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم یہ گمان کر رہے ہو کہ میں نے ایسے ہی عبث کے طور پر تمہیں پیدا کر دیا؟
اور تم ہمارے پاس لوٹائے نہیں جاؤ گے، تمہارا کوئی حساب و کتاب نہیں ہوگا۔ اگر حقیقت میں حساب و کتاب نہ ہو تو یہ عبث کام ہوگا، اور اللہ رب العالمین کوئی عبث کام نہیں کرتے۔ اس لیے یہ عقل کا بھی تقاضا ہے، شریعت کے تقاضے کے ساتھ ساتھ، کہ ہمیں اللہ رب العالمین کے سامنے پیش ہونا ہے۔ جس طرح مرنا یقینی ہے، اسی طرح ذرہ برابر بھی اس سے کمتر نہیں ہے، ہمیں اللہ کے سامنے اٹھایا جانا ہے، پیش ہونا ہے، اور اللہ رب العالمین کے سامنے کوئی چیز مخفی نہیں ہے۔ اس لیے یہ عقیدہ اگر کسی کے دل میں راسخ ہو جائے حقیقت میں، تو اس شخص کی زندگی، اور ایک ایسا بندہ جس کے دل میں یہ عقیدہ یقین کے درجے تک نہ پہنچا ہو، تو دونوں کی زندگی برابر ہو سکتی ہے۔ تو جس شخص کے دل میں البعث بعد الموت کا عقیدہ جتنا زیادہ پختہ ہوگا، اس کے عمل کے اندر اس کا اثر اسی طرح آپ کو دکھائی دے گا۔ اور یہی وجہ ہے کہ سلف صالحین کی زندگی آپ دوسری طرف پاتے ہیں اور دوسروں کی زندگی دوسری طرف۔ فرق کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ ان کے یہاں ایمان کا درجہ، یقین کا درجہ انتہائی اعلیٰ تھا۔ ضرورت ہے کہ ہم ان آیات پر بار بار غور کریں اور اپنے دل کے اندر یقین پیدا کریں کہ ہمیں جو کچھ کر رہے ہیں اس کا بدلہ ملنا ہے۔ سب کچھ نوٹ ہو رہا ہے، کرامن کاتبین سب کچھ نوٹ کر رہے ہیں۔ ہم دنیا کی نظروں سے چھپ سکتے ہیں لیکن اللہ رب العالمین سے چھپ نہیں سکتے، کرامن کاتبین سے بچ نہیں سکتے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین اس علم کو ہمارے لیے آسان کر دے اور ہمارے لیے میزان حسنات میں اس طرح کی مجلسوں کو شمار کرے۔ آمین تقبل رب العالمین وصلی اللہ علیہ نبینا محمد۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔